السلام علیکم جی، ساجد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ 2024 کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد سے جو ہے تو وہ جو لوگوں نے سوچا تھا کہ الیکشن کے بعد سے ہمارے لیے بہتر کوئی حکومت بنے گی، مگر اس کے بعد سے جو حکومت بنی ہے تو وہ ایک تماشا بنی ہوئی ہے۔ پوری دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ پاکستان اور پاکستان کے رہنے والے لوگ تماشا بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الیکشن والے دن کافی بڑی تعداد میں لوگ صرف اس لیے نکلے تھے کہ ہم ووٹ دیں گے اور ہماری جو امیدوں کے مطابق جو ہے تو وہ حکومت بنے گی اور اس سے ہمارے ملک اور ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ مگر جب ہم لوگوں نے ووٹ دیا، اس کے بعد جو حکومت بنی تو اس سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہم کیونکہ لوگوں کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو ووٹ دیا تھا اس کا کیا بنا، یا جو حکومت آپ بنی ہے تو اس سے کیا آپ مطمئن ہیں۔ تو لوگ بڑے مایوس ہیں جو حکومت بنی ہے۔ اور پھر مریم نواز شریف کی آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور کبھی وہ کہیں وزٹ کر رہی ہیں، کبھی وہ کہیں وزٹ کر رہی ہیں، پھر وہ امدادی آٹا دے رہی ہیں جس میں اپنے والد صاحب کی فوٹو بھی چپسا کی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر حقیقت میں آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا حقیقت میں آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے کرنے کے بجائے آپ حقیقت میں عوام کی خدمت کریں۔ اور کیونکہ مریم نواز شریف کے والد صاحب اور ان کے جو چاچا تھے تو وہ اسی طرح کی سیاست کرتے آئے ہیں، اسی طرح سے وہ بس صرف کیونکہ اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا تو اتنی سچی چیزیں سامنے نہیں آتی تھی۔ الیکٹرانک میڈیا انہوں نے خریدا ہوتا تھا، پرنٹ میڈیا انہوں نے خریدا ہوتا تھا، تو بس وہی چیز وہ جو دکھانا چاہتے تھے وہی چیز لوگوں کے سامنے آتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ سوشل میڈیا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جو وہ نہیں دکھانا چاہتے لیکن وہ چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ مریم نواز شریف سے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنے اوپر یا اپنے اس کیمروں کے اوپر اپنے اس جو آٹے کے لیے آپ نے توڑے وغیرہ پہ اپنے والد صاحب کی فوٹو چپسا کی ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پہ جتنا آپ خرچہ کر رہی ہیں، اگر حقیقت میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خیر نہیں دیا ہے لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی آپ کو موقع دیا ہے، اگر آپ حقیقت میں عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو اس طرح سے کریں کہ یہ سارا بجٹ آپ جمع کر کے تو عوام کے لیے کچھ کریں۔ عوام بھوکی مر رہی ہے، عوام مایوس ہے، عوام کے پاس کاروبار نہیں ہے، چند ایک مخصوص لوگوں کو آپ بٹھا کے تو اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ وقتی تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کی جو مسلم لیگ نون ہے، جو سیاسی جماعت ہے، تو اس کا وجود خطرے میں ہے۔ اس طرح سے کر کے تو آپ اس کا وجود ختم کر رہی ہیں، اور حیرانگی ان پہ ہوتی ہے جو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے یس سر، یس میڈم کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں۔ وہ جو دوسرے کے دلوں کو جیتنے والی سیاست تھی تو وہ ایک ہی بندہ تھا جس نے کی ہے، اور باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں تو وہ سیاست نہیں کر سکی۔ اسی لیے ہمیشہ سے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو یہ مجبوراً جو ہے تو اتفاق کرنا پڑتا ہے چند ایک کرسیوں کے لیے، اور اپنی جو دولت ہے اس کو بچانے کے لیے مل بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیا بلاول بھٹو، مریم نواز اور نواز شریف ایک چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ مجبور کیے جاتے ہیں ایک چیئر پہ بیٹھنے کے لیے۔ زرداری، نواز شریف، شہباز شریف ایک چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں بیٹھ سکتے۔ ان کو مجبور کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو سیاست نہیں آتی۔ انہوں نے جو سیاست سیکھی یا انہوں نے جو سیاست کی تو وہ سیاست پاکستان میں نہیں، کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کہیں بھی وہ سیاست نہیں چل سکتی۔ اگر یہ حقیقت میں حقیقی سیاست کرتے تو ان کا پیسہ، ان کا بینک بیلنس اور ان کا جو سیاسی کیریئر ہے تو وہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوتا۔ اور آج جس سٹیج پہ پاکستان ہے تو اس سٹیج پہ کبھی بھی نہ پہنچتا۔